آئیں آپ کو ایک سچی محبت کی لازوال داستان سناتے ہیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نبوت سے پہلے ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، تیری خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرا دیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور حضرت ابو العاص بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے جس میں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سفر میں تھے، جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر وہ اٹھ کر باہر نکل گئے اور کہا کہ تم دوسرے عقیدے کی ہو چکی ہو، دور رہو اب مجھ سے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہیں اور کہتی ہیں، میرے ابو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، میں اپنے ابو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا نہیں سکتی اور نہ ہی میرے ابو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرا چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چچا زاد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تمہارے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا۔ تیرے ابو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملامت نہیں کرتا ہوں، بس میں اپنی قوم سے دغا نہیں کروں گا۔ بہرحال حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ ہی میں رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ خوف زدہ تھیں
کہ اس کا شوہر اس کے ابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھو دوں۔ حضرت ابو العاص بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھے۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ جنگی قیدی بنائے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی رہیں کہ میرے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے، جس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر پوچھا، میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے گلے سے اتار دیا اور حضرت ابو العاص بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کو دے کر اپنے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے۔ اچانک اپنی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو العاص بن الربیع کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، یہ شخص برا داماد نہیں، کیا میں اس کو ہار رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہماری نسلیں قربان، آپ جو حکم دیں گے وہی ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو تھما دیا اور فرمایا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا، اے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا، اے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دے دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جی ہاں، میں واپس جاتے ہی بھجوا دوں گا اسے۔ دوسری طرف حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکے کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اپنی بیوی پر پڑی، فوراً کہا، میں جا رہا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کہاں؟ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، میں نہیں، تم اپنے باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے والی ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، کیوں؟ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے میری اور تمہاری جدائی کے لیے جاؤ اپنے باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کیونکہ انہوں نے فیصلہ بتایا ہے کہ کافر شوہر کے پاس مسلمان بیوی نہیں رہ سکتی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ،
اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئیں، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول نہ کیے، اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شاید شوہر اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کیا اور ساتھ مدینے لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا، کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، نہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم مدینے کے والی صائم کی پناہ میں ہو۔ خالہ زاد کو خوش آمدید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ ہو، خوش آمدید۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں حضرت ابو العاص بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا اور فرمایا، اے لوگو، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے اور یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس کا مال واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، تم نے جس کو پناہ دی ہے ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کے گھر چلی گئیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا اکرام کرو کہ یہ تیرا خالہ زاد اور بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اب گھر جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو العاص بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ جب مکہ پہنچے تو کہا، اے لوگو، یہ لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے، اور جب مدینے پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پناہ دی تھی،
اور آج میں کہنے آیا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ میں تھک چکا ہوں۔ اب جدائی سہتے سہتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، آؤ میرے ساتھ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، اسلام قبول کر چکا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ سرخ اور مسکرائی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، جس پر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ زاروں قطار بچوں کی طرح رونے لگے، حتیٰ کہ بعد میں بھی لوگوں کے سامنے رو پڑتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بغیر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور 1 سال کے بعد ہی حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے۔